الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الحاربين وعصمة المعتصمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی، بزرگان عزیز اور محترم ناظرین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم اس آیت میں ایک اعلان کر رہا ہے اور اعلان کرنے کے بعد اپنے وعدے کی سچائی کو ظاہر بھی کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، سورہ لقمان کی 2 آیتیں ہیں، جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دے تو اللہ ان کو عوض کے طور پر، جزا کے طور پر جنت عطا کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی التماس بھی کی کہ ایک عالم دین، ایک مبلغ اسلام کے ایصال ثواب اور ان کے ایک فرزند کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو جس آیت کا انتخاب میں نے کیا تاکہ دونوں کو جمع کیا جا سکے، اور کل امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی گزری ہے، تو پروردگار عالم نے اعلان کیا، ایک وعدہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اعلان ہے، اعلان عام ہے پروردگار کا. اس کے بعد وعدے کو ظاہر کیا کہ میرا وعدہ سچ ہے، حق ہے. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں 2 چیزیں اس میں آیت نے بیان کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دیں. 2 چیزیں، ایمان اور نیک عمل، یعنی ایمان اور عمل صالح. ان دونوں کی جزا کیا ہے؟ جنت. اب پہلی بات تو یہ کہ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے. اور عمل صالح کا اگر خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، خلاصتاً تعریف کہ ہر وہ عمل کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی نظر میں ہم اس عمل کو انجام دینے کے بعد محبوب بن جائیں، یا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے ہم کو خدا کی خوشنودی حاصل ہو، رضائے پروردگار ہم کو حاصل ہو جائے، ہر وہ عمل یہ عمل صالح کہلاتا ہے. اب چاہے واجبات میں ہو، مستحبات میں ہو یا مباح ہو، اور ہم نے قربتاً اللہ کی نیت سے اس کو انجام دیا ہو. وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. عزیزان گرامی، اگر کوئی بیٹا اپنی باپ کی منشا کے مطابق عمل کرتا ہے تو باپ بھی اس کو ہدیے اور تحائف عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو اس کا استاد خوش ہوتا ہے اور اسے جزا دیتا ہے. لیکن دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کسی عمل پر جزا دے گا تو عزیزو اس کی قدرت محدود ہے. لیکن پروردگار عالم نے جب وعدہ کیا کہ اگر ایمان لے آئے، جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دے تو ہم اس کو جزا کے طور پر جنت عطا کریں گے. یا اس کے علاوہ آیت میں ہے لہم جنات الفردوس یا فلہم جنات المأوا. یہ متعدد تعبیرات استعمال کی گئی ہیں. لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب ہمارے سامنے جنت کی بات کی جاتی ہے، یعنی جنت تک پہنچنا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، جب یہ 2 باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ 2 ٹکڑے ہماری بات کی کہ جنت تک پہنچنا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا،
تو ایک خیال خام ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے، خیال خام ہے کہ جنت تک پہنچنا بہت آسان ہے اور جہنم سے بچنا بہت زیادہ اسی طریقے سے آسان ہے۔ لیکن اگر ہم معصومین کی دعائیں، اولیاء کی دعائیں، یا جو علماء، بزرگ علماء، صالحین گزرے ہیں، ان کی اگر ہم مناجات اور دعاؤں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کوئی کھیل نہیں ہے، جنت کا پا لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہر انسان جو چاہے جیسے چاہے جنت تک داخل ہو جائے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ میں بس ایک حدیث کو، مولائے کائنات کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جنت کی اہمیت، کوئی اگر جنت کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولائے کائنات نے فرمایا ہے کہ کل نعیم دون الجنت فہو محقور، کہ اگر کسی کے قدموں میں دنیا کی تمام نعمتیں ڈال دی جائیں لیکن اس کو جنت نہ دی جائے تو جنت جیسی نعمت کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں حقیر ہیں، پست ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو جنت مل جائے تو اس کا مطلب اب وہ اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور اسی طریقے سے وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ، کہ اگر کسی کو جہنم کا عذاب نہ دیا جائے، اس کے علاوہ کتنی بڑی مصیبت اس کو ملے، کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں، اس مصیبت کے مقابلے میں کوئی جہنم کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی معمولی منزل نہیں کہ جنت کو پا لینا کھیل یا کوئی آسان کام ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر ایمان لے آئے، یعنی پروردگار عالم اگر ہمارے عمل کی جزا کوئی چیز قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت ہے کہ اگر ایمان لے کر آئے، یا جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل انجام دیے ہیں تو ان کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے، ہم انہیں جنت میں مقام عطا کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی فقط ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے بعد نیک عمل انجام دینا ہوگا کہ جس کے بعد ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکے، رضائے پروردگار ہمیں حاصل ہو سکے۔ جب مولائے کائنات نے مالک اشتر کو والی مصر بنا کر بھیجا اور خط لکھا ہے تو عزیزو وہاں پر مولائے کائنات نے کچھ نصیحتیں مالک اشتر کو کی ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے عزیزو آپ کے سامنے خط موجود ہے۔ مولائے کائنات اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو مالک اشتر، جب تم حاکم بن گئے ہو تو اب تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں۔ یہ خیال تمہارے ذہن میں اگر آیا تو تم سرکش ہو جاؤ گے، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں بات رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔ اگر یہ خیال تمہارے ذہن میں رہے گا تو سرکشی سے محفوظ رہو گے۔ مالک کبھی کسی کو پست نہ سمجھنا، مالک اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھنا۔ وہیں پر ایک جملہ عزیز و امام نے کہا ہے فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، کہ اب جب تم حاکم بن گئے ہو، تخت حکومت پر آ گئے ہو تو اب کسی چیز کے جمع کرنے کی خواہش نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی چیز جمع کرنی ہے تو وہ کیا؟ عمل صالح۔ ایک اہم ذخیرہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ، سب سے محبوب ذخیرہ اگر تمہارے پاس کوئی ہو جو تم کرنا چاہو، جمع کرنا چاہو، وہ کیا ہے؟ ذخیرۃ العمل الصالح، نیک عمل کا ذخیرہ کرنا۔ آپ دیکھیں کتنا اہم پیغام مولائے کائنات نے حاکم کو دیا ہے کہ حاکم بننے کے بعد اب تمہارے ذہن میں حکومت، تمہارے ذہن میں سطوت، تمہارے ذہن میں یہ شاہانہ مزاج نہ آنے پائے، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔ عزیزو مالک اشتر بھی کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، بلکہ مالک اشتر نے مولائے کائنات کی سیرت پر اس طریقے سے عمل کیا، اس طریقے سے مولائے کائنات کی سیرت پر گامزن رہے کہ معصوم امام مولائے کائنات کے دہن اقدس سے مالک اشتر کے لیے جملہ نکلا کہ کان علی مالک کما کنت رسول اللہ، کہ جو نسبت میری رسول سے تھی وہی نسبت مالک کی مجھ سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ مالک اشتر کو مولائے کائنات میں کسی جاہ و جلال یا کسی دنیاوی حکومت یا ان تمام خاندان عشیرے کی بنا پر نہیں، بلکہ مولائے کائنات نے مالک اشتر کے اندر یہ خوبی دیکھی کہ اب اس کے اندر یہ صفات ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ مولائے کائنات کسی کے لیے کہیں کہ کان علی کما کنت رسول اللہ، کہ وہ میرے لیے ایسا ہے، اس کی نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ جیسے میری نسبت رسول سے ہے۔ یہ مالک اشتر کا ایک اہم پیغام۔ تو کیا کہ عمل صالح اور ایمان۔ میں منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کوشش انسان کی یہ ہونا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سے پہلے کہ موت اسے اپنی گرفت میں لے لے، شرط کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں اپنے اندر انسان جمع کرے۔ ایک شخص ہے امام صادق علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر سال حج پر آتا ہے، شیخ عباس قمی نے اس بات کو درج کیا ہے۔
ہر سال حج پر آتا ہے، امام صادق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کے نیک کردار کی بنا پر امام صادق علیہ السلام بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ جب آتا ہے تو مدینے جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جب بھی آتا ہے مدینے جاتا ہے اور امام کے گھر پر رکتا ہے، اور بے پناہ محبت کی بنا پر زیادہ دنوں تک امام کے گھر پر مہمان رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا ایک دو دن، امام کو مشقت بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ میری وجہ سے امام کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مگر اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے امام کے قریب رہے، امام کے گھر پر رہے۔ یہ دیکھیں کہ نیک عمل، اور دنیا میں انسان کو چاہیے کہ ایمان اور نیک عمل، بس یہ دو نسخے ہیں۔ تو کیا امام ایک مرتبہ جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تو آنے کے بعد امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے امام سے کہ مولا میں آپ کی زیارت کے بغیر میں حج کرنے آؤں اور آپ کا دیدار کیے بغیر چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عزیز روایت کا جملہ ہے فَأَعْطَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیہ الصلاۃ والسلام عشرۃ آلاف دراہم، کہ اس نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ اے مولا میرے لیے آپ مدینے میں ایک گھر خرید دیجئے ان درہم کا، تاکہ جب میں حج کرنے آؤں اور آپ کا دیدار کرنے آؤں تو اپنے گھر میں رہوں اور میں آپ کی زیارت بھی کر لوں اور آپ کو میری وجہ سے تکلیف اور مشقت بھی نہ ہو۔ عزیزو، امام صادق علیہ السلام کی کل شہادت کی تاریخ گزری ہے، اسی ذیل میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کس قدر اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، کس قدر اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے امام کو درہم دیے اور اپنا یہ حج کرنے چلا گیا، اپنے گھر واپس چلا گیا۔ بعض میں ہے کہ حج کر کے پھر واپس امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مولا جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے لیے خرید لیا ہے۔ اور عزیزو، امام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ چیک لے کر آؤ، وہ مکاتبہ لے کر آؤ۔ وہ ایک کاغذ کا رقعہ لے کر آیا، امام نے اس کو دیا کہ اس کو پڑھو۔ اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ھذا ما اشترى جعفر ابن محمد لفلان ابن فلان الجبلی، کہ یہ وہ گھر ہے اشترى لہ دارا فی الفردوس، کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو جعفر ابن محمد نے اس جبل کے رہنے والے کے لیے جنت میں خریدا ہے، اور یہ جنت میں گھر خریدا ہے۔ اس نے خواہش کیا کی تھی کہ مولا آپ میرے لیے گھر خرید دیجئے تاکہ جب میں آؤں تو آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، مشقت بھی نہ ہو، اور مشقت میں پڑے بغیر میں آپ کا دیدار بھی کر لوں، آپ کو اذیت نہ ہونے پائے۔ عزیزوں، اس نے آگے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اب جب آپ گھر خریدتے ہیں تو اس کی 4 دیواری بھی ہوتی ہے، تو اس خط میں، اس چیک میں لکھا تھا کہ حدھا الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس گھر کی پہلی حد کیا ہے؟ پہلی حد ہے میرے جد رسول اللہ، والحد الثانی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی دوسری حد ہے مولائے کائنات، والحد الثالث حسن بن علی، والحد الرابع حسین بن علی، کہ اس گھر کی تیسری حد حسن ابن علی ہے اور اس کی چوتھی حد حسین ابن علی ہے۔ عزیزو، یہ چاہنے والا، اس نے کیا کہا تھا کہ مدینے کی زمین پر میرے لیے گھر خرید لو۔ عزیزو، اسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم امام کے سچے عاشق ہیں، تو اب امام کے فیصلے پر چوں چرا نہیں۔ جب ہم نے امام کو معصوم مان لیا تو اب جو امام کے دہن اقدس سے صادر ہو جائے وہ ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اب وہاں پر یہ نہیں کہ مولا یہ کیوں، یہ ایسا کیوں اور چوں چرا امام کے مقابلے میں ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ سچا حقیقی مولا کا چاہنے والا تھا، جیسے ہی اس نے اس چیک کو دیکھا فوراً کہتا ہے مولا میں آپ کے اس معاملے سے راضی ہوں۔ عزیزو، اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے جو تو نے مجھے 10,000 درہم دیے تھے مدینے کی سرزمین پر گھر خریدنے کے لیے، میں نے ان 10,000 درہم کو لیا اور جو سادات میرے جد حسن اور میرے جد حسین کی اولاد سے تھے ان میں نے ان کو تقسیم کر دیا جو مستحقین تھے۔ اس کی جزا خدا تجھ کو جنت میں عطا کرے گا، جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ وہ کہتا ہے مولا میں آپ کے اس معاملے سے راضی ہوں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کیا کیا ان درہم کا، جو آپ نے کہہ دیا میں اس سے راضی ہوں۔ یہ اپنے گھر چلا گیا امام سے رخصت ہو کر۔ عزیزو، ایک مدت گزری، مدت گزرنے کے بعد جب وقت وفات قریب آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ رقعہ ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنے ورثہ سے کہا کہ میری قبر میں اس رقعے کو دفن کرنا ہے۔ عزیزو،
سب نے اس کا انتقال ہو گیا، غسل و کفن دیا. جب اسے قبر میں اتارا تو جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بینامہ یا مکاتبہ اس کو دیا تھا کہ یہ گھر جنت میں اس کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی قبر میں رکھ دیا ہے، اس کے کفن کے ٹکڑے میں. عزیزو دفن کر کے چلے آئے. اب جب دفن کر کے چلے آئے، رات گزری، صبح کو جب اس کی قبر پر جا کر دیکھا اس کے ورثہ نے، اس کے چاہنے والوں نے، تو عزیزو ٹکڑا اس کی قبر پر پڑا ہوا تھا، ایک رقعہ اس میں لکھا تھا واللہ وفا لی جعفر ابن محمد بما قال، قسم خدا کہ جعفر ابن محمد نے جس چیز کا وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ وفا کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو آپ نے دیکھا کہ جس چیز کا وعدہ جعفر ابن محمد نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا ہے. عزیزوں میں کہوں گا کہ وعدہ پورا بھی کیسے نہ ہوتا. عزیزوں ہم نیک عمل انجام دینے کے بعد مستحق جنت ہوتے ہیں، لیکن عزیزوں یہ اہل بیت ہیں جو مختار جنت ہیں. جنت ان کی ملکیت ہے، یہ جسے چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں. قسیم النار والجنہ ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو عزیزوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایمان اور نیک عمل یہ دو چیزیں. اب میں ایک روایت پڑھ کے اپنی بات کی طرف گریز کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا کہ یہ دنیا کی زندگی میں دو چیزیں، ایمان اور نیک عمل، اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو اب امام نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے. روایت ہے مولا فرماتے ہیں اذا مات الانسان، یا بعض نسخوں میں ہے اذا مات ابن آدم، کہ جب کسی بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ چاہے کہ عمل انجام دے، نہیں، اب عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب وہ چاہے کہ اگر آخرت کے لیے زاد راہ جمع کر لے، اب نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے انا بقیت عمر المؤمن نفیست، کہ ہر انسان کی جو عمر ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے. فلا یتمنا احدکم الموت، کہ دیکھو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا. عزیزو دو چیزیں، موت کو یاد کرنا اور موت کی تمنا کرنا. ذکر کر چکا ہوں کبھی آپ کے سامنے دونوں میں فرق کیا ہے. کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا، اور کن مقام پہ موت کی تمنا کا حکم دیا ہے، بس دو مقام ہے. کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا منع کیا، لا یتمنا احدکم الموت. کیوں؟ پیغمبر نے بھی علت بیان کی اگر تم مر گئے تو اب آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے کی کوئی سبیل تمہارے پاس نہیں رہے گی. لہذا یہ دنیا کی قیمت، دنیا کی اہمیت ہے زندگی کی، جتنا ہو سکے آخرت کے لیے جمع کر لو. یعنی سارے دروازے عمل کے بند ہو گئے. لیکن عزیزوں چونکہ ایک عالم دین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور ایک ہمارے برادر عزیز جناب بیگم صاحب نے اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب اور اپنے دادا جو عالم دین مبلغ الاسلام ان کے اصالہ ثواب کے حوالے سے مجلس قائم کی ہے، برپا کی ہے. عزیزوں کیا کہا الا بثلاث، الا من ثلاثۃ، کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، کہ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، کہ اگر کسی نے صدقہ جاریہ کیا ہے دنیا میں، مثلا کہیں مدرسہ بنوایا ہے، کہیں مسجد بنوائی ہے، کہیں اس نے امام بارگاہ بنوایا ہے، یا کسی یتیموں کے لیے اس نے یتیم پروری کے لیے کچھ انتظام کیا ہے، اگر کسی نے یہ صدقہ جاریہ کیا ہے یہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا. عزیزوں مرحوم کی علامہ کی خصوصیات آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی وادیوں سے نکل کر افریقہ کی وادیوں میں پہنچے، اور کس طرح لوگوں کو عاشق اہل بیت بنایا، کس طریقے سے دین ان تک پہنچایا، اور کس طریقے سے وہاں پر کام کیا، کس طریقے سے جو آج بھی ان کے جو فرزند سید محمد صاحب اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، خدا ان کو کامیابی عطا کرے. تو کس طریقے سے انہوں نے ایک صدقہ جاریہ لی، ایک خصوصیت جو ان کے اندر اللہ نے ان کو ودیت کی، جو ان کے اندر رکھی تھی. کا دوسری چیز جو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، باقی رہتی ہے، پہلی کیا؟ صدقۃ جاریۃ. دوسری کیا ہے؟ او علم ينتفع بہ، یا اگر کسی نے کوئی علم سیکھا اور اس علم کو اپنی زندگی میں دوسروں تک پہنچایا، اب اس کے مرنے کے بعد اس علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. عزیزوں مرحوم نے کتنی، آج لوگ ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، آج لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں. تو کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ او علم ينتفع بہ، کہ مرنے کے بعد علم سے استفادہ کیا جائے. عزیزوں تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو لہ، یا اس کا کوئی نیک بیٹا اس نے چھوڑا ہے جو اس کے لیے دعا کرے اس کے مرنے کے بعد. یہ تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں.
अजीजों, दो मरहूम का तस्करा है ना, अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला, उनके फर्जंद सैयद मोहम्मद साहब, जो किस तरीके से उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। फकत अजीजों यही मकसद नहीं कि उनके लिए बैठा रहे हाथों को फैलाए हुए, बल्कि उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे बिरादर अजीज मौलाना ज़ैगम साहब ने अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए इस नेक अमल को, और उनके भाई ने मिलकर इस नेक अमल का जो अंजाम देने की कोशिश की इसाले सवाब के लिए। तो तीन चीजें हैं जो मरने के बाद इंसान को फायदा पहुंचा सकती हैं। अजीजों, मरहूम के अंदर खुसूसियतें हैं, इल्मिन युंतफ़अ बिही, सदक़तिन जारियतिन, और इसी तरीके से क्या, वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, और एक नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे। अजीजों, बड़े खुश नसीब हैं वो वालिदैन कि जिनके लिए उनकी औलाद दुआ करती है, और इसी तरीके से बड़े खुश नसीब हैं वो बच्चे के जिनके लिए उनके वालिदैन दुआ करते हैं। चूंकि मैंने कहा कि दो शख्सियतें हैं, दोनों को लेकर चलना है। बड़े खुश नसीब हो वालिदैन। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि 5 दुआएं कभी रद्द नहीं होती। दावतुल इमामिल मुक़सित, कि अगर इमाम मासूम दुआ करे रद्द नहीं होती, बहरहाल अकीदा है, मुसल्लमात में से है। उसके बाद अजीजों, रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि दावतुल इमामिल मुक़सित वदाअवतुल मजलूम वलो बादहीन, और इसी तरीके से अगर मजलूम जालिम के खिलाफ अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दस्त दुआ फैला दे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसीलिए इमाम ने कहा इत्तकू दावतल मजलूम के फइन्नहा मकबूला, कि देखो मजलूम के बद्दुआ से बचना, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में बाब इजाबत से जाकर टकराती है। उसके बाद वदाअवतुल मुमिन अला ज़हरिल गैब, जब एक मोमिन किसी दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है उसके पीठ पीछे। अजीजों, ये बड़ा तोहफा हमको जनाब सैयदा ने अता किया है। जब कोई किसी के पीठ पीछे दुआ करता है तो क्या जुमला है रवायत का, जब अगर मिसाल के तौर पर मैं अपने लिए दुआ करूं तो अजीजों मैं अपने गुनाहों से वाकिफ हूं, अपनी मासियतों से वाकिफ हूं, इस जबान से, जिस जबान से मैं अपने लिए दुआ कर रहा हूं मासियत भी सादिर हुई है। लेकिन जब दूसरा मेरे लिए दुआ करेगा तो अजीजों अब उसकी दुआ मेरे हक में भी कबूल होगी। और रवायत का जुमला क्या है कि जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के लिए दुआ करता है तो अजीजों फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि लका मिसलो ज़ालिका, लका मिसलो ज़ालिका, कि जो तू अपने मोमिन के पीठ पीछे उसके लिए दुआएं तलब कर रहा है, परवरदिगार तुझे भी वो अता करे। अजीजों, हो सकता है हमारी दुआएं कबूल ना हो, लेकिन जब मासूम मलक के लहजे से कोई दुआ हमारे लिए निकलेगी तो वो जरूर कबूल होगी, परवरदिगार आलम कबूल करेगा। तो क्या हदिया, क्या तोहफा कि दावतुल मुमिन अला ज़हरिल गैब, कि किसी के लिए पीठ पीछे दुआ कर रहा, किसी मोमिन के लिए, जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता था। वदाअवतुल वलदिस सालिह ले वालिदैहि है, और इसी तरीके से नेक बेटे की दुआ अपने माँ बाप के हक में। वदाअवतुल वालिद ले वलदिही, इसी तरीके से वालिदैन की दुआ अपने बच्चे के हक में, अपने बच्चों के हक में दुआएं कबूल होती हैं। वाकईन बड़े खुश नसीब है वो वालिदैन के जिनके बच्चे उनके लिए दुआएं करते हैं। अजीजों, कुरान की दुआ क्या है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ कब पढ़ी जाती है? उमूमन हमारे यहाँ इस दुआ को पढ़ने का जो वक्त है वो क्या है, नमाज की हालत में है। वाकईन वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को अज़ादार के साथ साथ नमाजी भी बनाया है, इसलिए कि 24 घंटे में कम से कम 5 मरतबा उनका बच्चा पाक हालत में, नमाज की हालत में मस्जिद में जाकर हाथों को उठा के कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे वालिदैन का ऐसे ही ख्याल रख, रहमत नाजिल कर कि जैसे उन्होंने बचपन में। अजीजों, सगीरा की कैद है, चूंकि मरहले में फर्क होता है किस तरीके से माँ बाप मराहिल में अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। तो बड़े खुश नसीब हो वालिदैन। वाकईन अल्लामा खुद इल्म से आरास्ता और अपने बेटे को भी इल्म से आरास्ता किया जो उनके लिए दुआएं कर रहा है। इसी तरीके से मरहूम अली इमाम साहब ने भी किस तरीके से इस सिलसिले को बाकी रखा, अपने बेटे को अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने के लिए भेजा जो उनके लिए इसाले सवाब का जरिया बनेगा। तो शर्त क्या है कि ये दुआ कभी रद्द नहीं होती है। जिस तरीके से वालिदैन की दुआ बच्चों के हक में, बच्चों की दुआएं वालिदैन के हक में। तो 3 चीजें अभी को मैंने आपके सामने जिक्र की। इज़ामातल इंसान इनक़ता अमलहु, तो उसके सारे अमल करने के सिलसिले बंद हो जाते हैं, लेकिन बस 3 चीजें बाकी रहती हैं, सदका जारिया, इल्म, और इसी तरीके से तीसरी चीज उसके जो नेक औलाद है। वाकईन मरहूम की खुसूसियात जो मैंने उनकी सवाने हयात कभी एक मजल्ले में पढ़ी थी,
तकरीबन आज से 10 साल पहले कि किस तरीके से हिंदुस्तान से निकलकर अफ्रीका की वादियों में पहुंचे, कितनी मशक्कत का सामना किया और किस तरीके से लोगों को मजहब अहले बैत जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी, अजीजों इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था अबान इब्न तगलिब से कि तुम मस्जिद में बैठो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे जैसे अफराद मुझसे रवायत नकल करें, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं, मुझे ये बात पसंद है। या दूसरी रवायत में क्या है कि जाओ तुम अहले मदीना से मुनाजरा करो, मुझे अच्छा लगता है कि तुम जैसे अफराद मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाते हो। तो अजीजों इमाम की ख्वाहिश क्या है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की कि जो फ़िक़्ह मैंने रसूल इस्लाम की फ़िक़्ह को हयात अता की थी उसको आने वाले उलमा व अम्मल हवादिसल वाक़िअत फ़ीहा फरजिउ फ़ीहा इला रवात हदीसना कि ये उलमा इस सीरत को बाकी रखें, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर अमल करें, लोगों तक फ़िक़्ह जाफ़री पहुंचाएं, फ़िक़्ह रसूल इस्लाम पहुंचाएं कि जिसको फ़िक़्ह जाफ़री कहा जाता है। ये ख्वाहिश किसकी है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की है। अजीजों वाक़ईन मैं बार बार ये तज़किरा कर रहा हूं लेकिन मुझे रश्क होता है, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, इमाम सादिक की ख्वाहिश पर पूरा उतरना चाहते हैं, हत्तल इम्कान तो हम पूरा नहीं उतर सकते लेकिन कोशिश कर रहे हैं। वो अफराद के जहां पर दीन इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं है पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं इमाम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, ताकि हम इमाम की निगाहों में महबूब हो सकें, ताकि हम इमाम की फ़िक़्ह को लोगों तक पहुंचा सकें। ये अजीज़ों ये कहां से मिला? यही अबान इब्न तगलिब से। ये कहां से दर्स मिला? ये मोहम्मद इब्न मुस्लिम से। ये कहां से? ये ज़ुरारा से, ये अबू बसीर असदी से कि किस तरीके से ये इमाम की, या हशाम बिन हकम से कि किस तरीके से मुनाजरा करते थे, किस तरीके से इमाम सादिक की ख्वाहिश को जिंदा रखना चाहते थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमाम की इस ख्वाहिश पर अमल करें, लेकिन अजीजों इमाम के तूल में रहे, इमाम के अरज में न आने पाए। अब चूंकि उलमा का मजमा जुमला मैंने इसलिए कहा इमाम के तूल में आए, हम इमाम के अरज में ना आए, यानी लफ्जों को बदल कर कहूं कि हम इमाम के खादिम समझकर इमाम की फ़िक़्ह को लोगों के सामने पहुंचाएं, इमाम के मुकाबले में इमाम बनकर न आए। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि अजीजों इल्म हासिल करना कमाल नहीं है, इल्म तो बहुत से लोगों ने हासिल किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने आए, ज़ानुए अदब तय किया, एक तवील सिलसिला है, आपके सामने तारीख मौजूद है कि कितने लोगों ने इमाम के सामने ज़ानुए अदब तय किया, लेकिन जो वाक़ईन ऐसे अफराद थे कि जिनके अंदर ज़रफ़ियत थी वो इमाम के तूल में रहे, इमाम की ख्वाहिश को पूरा किया। यही हशाम का जुमला है कि जब एक जगह मुनाजरा करने पहुंचे तो सामने वाले ने कहा कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब न दे पाए तो तुम मेरे मजहब को इख्तियार कर लेना। हशाम बिन हकम ने कहा कि मेरा अकीदा या मेरी इमामत जिसको मैंने तस्लीम था वो इतनी कमजोर नहीं कि अगर मैं तेरे सवालों का जवाब न दे पाऊं तो तेरे अकीदे पर आ जाऊं। अगर जवाब न दे पाया तो मैं अपने इमाम जाफर इब्न मोहम्मद से जाके पूछूंगा, अगर जवाब न दे पाया तो मैं अपने इमाम से जाकर पूछूंगा, तुझे जवाब दूंगा। यानी इमाम के मुकाबले में इमाम बनने की ख्वाहिश नहीं है। कौन सा एक शागिर्द है? अजीजों आज जितने भी ये इमाम बनकर आए, चाहे वो इमाम मालिक हो, चाहे इमाम अबू हनीफा हो जिनको इमाम से ताबीर करते हैं, लेकिन मैं इसलिए इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इमाम के लिए दो हैं। कुरान ने खुद का वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार, हमने उनको भी इमाम बनाया है और बाद इमाम ऐसे जहन्नम तक लेके जाते हैं, वो बाद यही एक सिलसिला, यही खत है। तो अजीजों क्या कहा, ये बिल्कुल मुशाफिहतन इमाम के शागिर्द। इसी तरीके से इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल जिसे कहा जाए एक दो वास्ते से इमाम के शागिर्द, लेकिन बाद में यहां तक इल्जाम लगाया, यहां तक कोशिश की इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मजरूह करने के लिए, लेकिन ये जानते नहीं कि अगर कोई सूरज की तरफ थूकना चाहे तो उसी के हलक में आके गिरता है। अजीजों अगरचे ताबीर थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या कहा कि इमाम मालिक इमाम सादिक से बड़े थे। ये कैसे हो सकता है कि वो शागिर्द बन जाए या उस्ताद बन जाए? अजीजों शायद ये बुग़्ज़े इमाम सादिक में भूल गए कि उस्ताद और शागिर्दी में उम्र मेयार नहीं है बल्कि इल्म मेयार होता है। अगर उम्र मेयार होती तो अजीजों जनाब आदम को अल्लाह मलाइका का उस्ताद न बनाता, मलाइका उम्र में बड़े थे, बल्कि क्या कहा वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अभी आदम इल्म की मंजिल में है, उस्ताद आदम बनेंगे। तो क्या कहा, बहरहाल ये इल्म सीखा, इमाम के सामने ज़ानुए अदब तय किया। अब वो सारे किस्से आपके सामने मज़कूर हैं कि किस तरीके से क़यास पर और तमाम चीज़ों पर, इस्तेहसान पर, तअव्वुल मसालिह मुरसला, ये सब चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। अजीजों एक वक्त वो भी आता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, चूंकि ये इमाम के मुकाबिल में अलग 1.5 रेत की मस्जिद बना बैठे हैं। इमाम निकले अपने घर से और इमाम के हाथ में एक असा है,
جب امام اپنے گھر سے نکلے، امام کے ہاتھ میں عصا ہے، راستے میں ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی تو عزیزو یہ فوراً کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اس عمر میں ابھی آپ کو عصے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سوال کیا؟ کس نے؟ جو اپنے کو امام سمجھ رہا ہے، امام کے مقابلے میں امام بن بیٹھا ہے۔ عزیزو میں نے کیا کہا کہ امام کی خواہش کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں، جو امام کی چاہت ہے کہ ہم کسی طریقے سے امام کی فقہ کو لوگوں تک پہنچائیں، امام کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن امام کے طول میں رہیں، امام کے عرض میں نہ آئیں۔ یہ امام کے عرض میں آئے، بغض امام صادق علیہ السلام نے ان کو ہلاک کر دیا۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ اس عمر میں آپ کو عصے کی کیا ضرورت ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ نادان، تو جسے ایک معمولی لکڑی سمجھ رہا ہے، یہ معمولی لکڑی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اسلام کا عصا ہے جو میراث میں مجھ تک پہنچا ہے۔ جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کے دہن اقدس سے جملہ نکلا، عزیزو یہ آپ دیکھیں کہ بغض اہل بیت میں انسان اپنی عقل کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی امام کے دہن اقدس سے جملہ نکلا، اس نے فوراً عزیزو یہ جھپٹا عصے کی طرف، امام نے عصا پیچھے کر لیا کہ کیا چاہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، اے جعفر ابن محمد، اے جعفر صادق، اے صادق آل محمد، یہ رسول کا عصا ہے، رسول سے منسوب ہے، میں اسے چاہتا ہوں کہ بوسہ دوں۔ عزیزو کیا کہا؟ میں اسے چاہتا ہوں کہ بوسہ دوں، یہ محترم ہے۔ اب اگر بہرحال وقت کی تنگی ہے، ورنہ میں آپ کو حج کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا، دو کیفیتیں ہیں، رمی جمرات اور حجر اسود کی اہمیت، لیکن وہ چھوڑتے ہوئے چونکہ وقت کی قلت ہے تو فوراً کہتا ہے میں، یعنی ہمارے یہاں نسبت کا کتنا احترام ہے، فوراً کہتا ہے یبن رسول اللہ، یہ رسول کا عصا ہے، اس کا یہ محترم ہے۔ عزیزو جیسے ہی امام صادق علیہ السلام نے اس کے دہن اقدس سے، اس کے دہن سے، امام صادق علیہ السلام کے دہن اقدس سے یہ جملہ نکلا رسول کا عصا ہے، اب جیسے اس کے دہن سے جملہ نکلا کہ یہ رسول کا عصا ہے، یہ محترم ہے، اس کا بوسہ دوں گا، عزیزو فوراً امام صادق علیہ السلام نے عصے کو پیچھے کر لیا اور اس سے خطاب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں۔ عزیزو اس ہاتھ میں عصا لیا اور امام نے اپنی آستین کو الٹا، آستین کو الٹنے کے بعد امام نے اپنا ہاتھ ابو حنیفہ کی طرف بڑھایا اور کہتے ہیں حاذا جلد رسول اللہ، حاذا لحم رسول اللہ، حاذا دم رسول اللہ، کہ اگر ابو حنیفہ رسول سے منسوب شدہ چیز تیری نظروں میں محترم ہے تو اس لکڑی کا احترام بعد میں کرنا، یہ رسول کا گوشت ہے، یہ رسول کا خون ہے، یہ رسول کی جلد ہے، پہلے میرا احترام کر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، یعنی اب یہ کہاں سے سلسلہ ہے؟ چونکہ امام صادق علیہ السلام کا بغض ہے، امام کے مقابلے میں امام بن بیٹھا ہے، امام کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ عزیزو ہلاک ہو گئے، اسی وجہ سے یہ مشکلات میں گرفتار ہوتے چلے گئے اور خود بھی گرفتار، دوسروں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے شرط کیا ہے؟ علم، اگر کسی نے علم چھوڑا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ افراد کے جو علم سے آراستہ ہوئے اور اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ بڑا فرق ہے اگر کوئی علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کا علم دوسروں تک پہنچ جائے، وہ معصومین کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے، معصومین کی نگاہوں میں اس کی ایک عظمت ہو جاتی ہے، معصومین کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ عزیزو جناب کمیل سے مولائے کائنات میں آج ایک زمانہ ہو گیا، سعید اختر صاحب کے انتقال ہوئے، لیکن آج کس طریقے سے، اور یہ دیگر علماء آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزو کیوں؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ ہم کسی کو زندہ رکھیں یا ہم کسی کا نام دنیا سے مٹا دیں، بلکہ مولائے کائنات نے جناب کمیل سے خطاب کرتے ہوئے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، یا کمیل ہلک خزان الاموال، کہ اے کمیل مال کو جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے، وہم احیاء، زندہ رہتے ہوئے بھی کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، والعلماء باقون ما بقی الدہر، لیکن علماء باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے، اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ، کہ ان کے جثے تو ہماری نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے ہیں لیکن ان کی امثال، ان کی نظیر، ان کی روحیں یا ان کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے عزیزو یہ علم ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو حیات عطا کرتا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی اس لیے کہ عزیزو زندگی اور موت
عموماً جو تصور ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ موت اور زندگی کا کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم اور روح میں اتصال ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے، اگر یہ اتصال ٹوٹ جائے تو کہا جاتا ہے کہ انسان مردہ ہے۔ ظاہراً اس تفسیر سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن عزیزو اگر معنویات کی منزل میں آ کر قرآن سے پوچھیں کہ موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اگرچہ ظاہراً یہ جثہ انسان کا دنیا سے چلا جائے لیکن وہ ان خصوصیات سے آراستہ ہے کہ جو اہل بیت نے ہم کو عطا کی ہے، جو اہل بیت جیسا چاہتے ہیں اگر وہ ویسا دنیا میں رہا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی عزیزو مرتا نہیں ہے، یہ اتصال ٹوٹنے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پہ غالب آ جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی تصویر بسی رہتی ہے کیا کہ جسم اور روح کا اتصال ٹوٹ جائے تو ہم اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں، اگر یہ اتصال باقی رہے تو ہم اسے زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن شاید قرآن نے ایک مفہوم اور بیان کیا کہ ہو سکتا ہے جسم اور روح میں اتصال رہے مگر اس کے باوجود بھی ہم اسے مردہ کہتے ہیں، چلتی پھرتی لاش ہے۔ ہو سکتا ہے عزیزو یہ اتصال ٹوٹ جائے مگر ہم اسے پھر بھی زندہ کہتے ہیں، وَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ زندہ ہے، اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، ہم انہیں پھر بھی زندہ تسلیم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں کیا کہا، ہم انہیں زندہ تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں وہ زندہ ہے اگرچہ تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ کیا عزیزو کہ جسم اور روح کا اتصال یا انفصال اسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن جب موت اور زندگی، لیکن جب علماء علم اخلاق جب معنویات کی منزل میں آ کر بعض عرفاء نے موت اور زندگی کا فلسفہ بیان کیا، عزیزو تعریف کی تو کیا کہا کہ دیکھو طہارت نفس کا نام ہے زندگی اور نجاست نفس کا نام ہے موت۔ عزیزو دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر دلیل نہ ہو تو مؤید تو تسلیم کر ہی دیجئے گا۔ حد عقل شیخ انصاری کی تعبیر میں کیا کہا کہ میں طہارت نفس کا نام ہے زندگی، نجاست نفس کا نام ہے موت۔ عزیزان گرامی اگر انسان کا نفس طیب و طاہر ہے، اگر انسان کا نفس نجس ہے، اگر انسان کا نفس بغض اہل بیت کی نجاست سے بھرا ہوا ہے تو جسم اور روح کے اتصال کے بعد بھی انسان مردہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر عزیزو انسان کا نفس پاک ہے، محبت اہل بیت ولایت اہل بیت کے ذریعے پاک ہو چکا ہے، اس کا دل ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے مالا مال ہے تو عزیزو یہ اتصال ٹوٹنے کے بعد بھی انسان زندہ کہلاتا ہے۔ عزیزو اس کی تعبیر ہمیں کہاں ملی؟ ہمیں یہ تعبیر عزیزو، ہمیں یہ جملہ، ہمیں یہ زندگی اور موت کا فلسفہ کہاں نظر آیا؟ ہمیں کربلا میں نظر آیا کہ عزیزو جن کے نفس نجس تھے، جن کے نفس بغض اہل بیت کی نجاست سے بھرے ہوئے تھے، جسم اور روح کے اتصال کے باوجود بھی امام حسین کی حل میں ناصرین ینصرنا کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ پا رہے تھے، لیکن جن کے نفس طیب و طاہر تھے، محبت اہل بیت سے مالا مال تھے، عزیزو سر و تن میں جدائی کے بعد بھی، جسم اور روح کا اتصال ٹوٹنے کے باوجود بھی کٹے سروں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا حسین۔ عزیزو لاشیں تڑپ رہے تھے تو یہ ہے کہ طہارت نفس کا نام ہے زندگی۔ اگر یہ اتصال ٹوٹ بھی جائے مگر پھر بھی انسان لوگوں کے ذہن میں حاوی رہتا ہے، اس لوگوں کے دلوں میں اس کی تصویر بس جاتی ہے۔ یہ تصویر عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت کے ذریعے اگر کسی کا نفس پاک ہو جائے تو اب اسے مردہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کہ اگر کوئی ہم اہل بیت کی محبت پہ مرتا ہے تو شہید ہے۔ ہم احیاء عند ربہم یرزقون وہ زندہ ہے۔ دنیا نے اگرچہ ظاہراً قتل کر دیا، اگرچہ دنیا نے ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو، چاہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا باقی ائمہ ہو یا انبیاء ہو، ان کو قتل کر کے شہید کر کے فقط شیعت کا نقصان نہیں کیا ہے بلکہ عزیزو پوری عالم بشریت کا نقصان کیا ہے۔ اس لیے کہ امام عزیزو پوری عالم بشریت کے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے، فقط شیعت کا نقصان نہیں بلکہ پوری عالم بشریت کا نقصان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح کے ظلم بنی عباس کے ظلم بنی امیہ سے کم نہیں ہے۔ متوکل کو یزید وقت کہا جاتا ہے، بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے۔ عزیزو منصور دوانقی کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ظلم کر رہا ہے۔ وہ تو امام کی ہیبت ہے، کتنی مرتبہ اس نے قتل کرنا چاہا لیکن قتل نہیں کر سکا۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ منصور دوانہ ہے اور اس قید خانے میں وہ سادات کے
سادات کو قید رکھتا ہے. آپ یہ سارے مصائب عزیزوں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کس قدر سادات کے خون سے گارا بنوایا گیا، ان کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا. یہ تصورات نہیں ہے بلکہ تاریخ کے آئینے میں حقیقتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ کس طریقے سے زندہ دیواروں میں چنوایا گیا. لیکن بہرحال خدائی وعدہ ہے تو آج بھی عزیزوں یہ قوم باقی ہے، یہ قوم زندہ ہے. چاہنے والے آج جگہ جگہ پر موجود ہے. پروردگار عالم سب کو محفوظ رکھے. کیا کہا عزیزوں، منصور دوانقی کا یہ قید خانہ ہے اور اس میں عزیزوں کچھ افراد سادات کو اس نے قید کر رکھا ہے. آپ جانتے ہیں آج بھی اگر کسی قید خانے میں کچھ افراد موجود ہوں اور کسی کا قید خانے میں انتقال ہو جائے تو اس کی لاش کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ پھر اس کے چاہنے والے، اس کے ورثہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے طور طریقے کے مطابق اس کی تکفین و تدفین کرتے ہیں. لیکن عزیزوں منصور دوانقی بنی عباس کا ظلم دیکھے کہ اگر باپ اور بیٹا، بھائی بھائی اس قید خانے میں موجود ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اسی قید خانے میں لاش پڑی رہتی تھی، یہ اس کو دفنانے تک کی اجازت نہیں دیتا تھا. باپ بیٹا اپنے باپ کے لاشے پہ تڑپتا رہتا تھا. یا اسی طریقے سے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو لاش کو قید خانے سے باہر نہیں لے جانے دیتا تھا. باپ اپنے بیٹے کے لاشے پہ روتا رہتا تھا. یا اسی طریقے سے اگر بھائی کا بھائی کے سامنے انتقال ہو جائے. عزیزوں یہ ظلم کا عجیب سلسلہ ہے، عجیب کیفیت ظلم کی ہے. تاریخ میں ایک واقعہ ذکر کیا کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے. امام صادق علیہ السلام مدینے میں ہے. جب امام حسن علیہ السلام کی نسل سے جو سادات موجود تھے، اس کا ظلم ان پر بڑھ رہا ہے، کثرت سے ظلم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو اس ملاؤن نے فوج بھیجی اور 70 یا 75 سادات حسنی کو ہتکڑی اور بیڑیوں میں قید کر لیا. قید کرنے کے بعد اسیر کر کے لے چلا. امام صادق علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو عزیزو امام اپنے گھر سے نکلے. امام نے ان کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جد کی نسل سے جو افراد موجود ہیں، امام کی محبت میں سرشار ہے، جب ان کو ہتکڑی بیڑیوں میں قید دیکھا تو امام اتنا روئے کہ امام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور تاریخ نے لکھا کہ عزیزو امام کو اتنا صدمہ ہوا کہ 20 روز تک امام صادق علیہ السلام بستر علالت پر رہے، مریض رہے. لیکن عزیزو بات تمام ہو گئی. میں امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، مولا یقیناً ان 70 یا 75 سادات حسنی کو منصور دوانقی نے اپنی فوج کے ذریعے قید کرا لیا، ہتکڑی اور بیڑیاں پہنا دی. مگر مولا ان میں کوئی خاتون تو نہیں تھی نا، ان میں کوئی آپ کے گھر کی بیٹی تو نہیں تھی نا، آپ کے گھر کی کوئی خاتون تو نہیں تھی، کوئی آل رسول کی بیٹی تو نہیں تھی نا، سارے مرد تھے. لیکن آپ برداشت نہ کر سکے، آپ اتنا روئے اور اتنا صدمہ ہوا کہ 20 دن تک جو تاریخ میں لکھا بستر علالت پر آپ رہے. مولا ذرا سید سجاد سے پوچھئے آپ کے جد امجد نے کیسے دیکھا ہوگا کہ امام زین العابدین کے سامنے ان کی پھوپھی زینب کے گردن میں رسن باندھی جا رہی ہے، شانوں میں رسن باندھی جا رہی ہے. عزیزوں بے پردہ کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جا رہا ہے. شام کا زندان ہے، کوفے کا دربار ہے، شام کا دربار ہے. یہی تو وجہ تھی مولا سید سجاد جب تک زندہ رہے شام شام کہہ کے روتے تھے. تو عزیزو بات یہیں تک تمام نہیں ہوئی. امام کے عزیزو تاریخ میں لکھا امام اپنے گھر پر ہے. اس ملعون نے کئی مرتبہ امام کو مدینے سے عراق بھی بلوایا، 4 یا 5 مرتبہ لکھا ہے، مگر قتل نہ کر سکا. امام کی ہیبت ہے. بہرحال اس نے عزیزو اپنے جو اس کے بزرگ تھے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی. عزیزو امام کے گھر میں جب آگ کے شعلے بھڑکے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے گھر کی بیٹیاں، امام کے گھر کی خواتین کبھی ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی تھی، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جاتی تھی. امام زارے قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ مدینے کے افراد آئے اور اس آگ کو بجھا دیا. عزیزو آگ تو بجھ گئی لیکن عزیزو امام زارے قطار روتے رہے. کسی نے پوچھا مولا ابھی بھی آپ گریا کر رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے گا. امام صادق کہتے ہیں ارے جب میرے گھر میں آگ لگی اور میرے گھر کی خواتین ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی تھی، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جاتی تھی، تو مجھے سن 61 ہجری 10 محرم کی شام غریبہ یاد آ گئی کہ کس طریقے سے میری پھوپھی زینب کے خیمے میں آگ لگائی گئی اور
मेरी फूफिया एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती थी और दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जाती थी, मुझे वो मंजर याद आ रहा है। अजीजों, आपने सारे मसाइल सुने हैं ना, लेकिन एक मैं जुमला जिक्र करना चाहता हूं। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जनाब ज़ैनब आई है और आने के बाद एक सवाल किया है, बेटा सज्जाद सारे खेमे जल गए, अब ये बताओ कि इसी में हम जल के मर जाएं या बेपर्दा बाहर निकल जाएं। अजीजों, जरा तसव्वुर करें, इमाम हुसैन की शहादत के बाद ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का दौर शुरू हो रहा है, ज़ाहिरी इमामत का दौर। सबसे पहला सवाल जो इमाम सज्जाद से किया जा रहा है वो क्या है कि हम बेपर्दा बाहर निकल जाए या खेमे में जल के मर जाए। सवाल भी कौन कर रही है? फूफी कर रही है। अजीजों, अब जो इमाम ने अपनी दौरे इमामत, अपनी ज़ाहिरी हुकूमत में सबसे पहला हुक्म अपने बहन से सादिर किया है, मुझे नहीं मालूम कि उस इमाम ने कैसे ये हुक्म दिया होगा। अजीजों, क्या कहा कि ऐ फूफी अम्मा बेपर्दा खेमे से बाहर निकल जाए, जान का बचाना वाजिब है। अरे वो ज़ैनब कि जिसकी माँ का जनाजा शब के सन्नाटे में उठा, वो बीबी बेपर्दा खेमे से बाहर कैसे आई? अजीजों, मुझे नहीं मालूम, ये मसाइल होते रहे। अब एक वक्त आता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीजों हैबत है। इस मलाऊन ने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंगूर में जहर मखलूत किया और अंगूर में जहर मखलूत करने के बाद इमाम को दिया। इमाम ने अजीजों वो अंगूर तनावुल फरमाए, जहर का असर इमाम के जिस्म पर होने लगा। इमाम की दो बेटियां थी, एक का नाम अस्मा तारीख ने लिखा और एक का नाम फातिमा, जो उस वक्त इमाम के पास मौजूद थी। जब अपने बाबा की यह हालत देखी तो अजीजों दोनों बेटियां ज़ारो कतार रोने लगी। ये एक फितरी चीज है कि बेटियां बाप की परेशानी देख नहीं पाती है, बेटियां बाप को मुसीबत में मुब्तला नहीं देख पाती हैं। दोनों बेटियां गिरिया कर रही हैं, दोनों बेटियां परेशानी में मुब्तला हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन अजीजों एक वक्त वो भी तो आता है ना जब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटियों को तसल्ली दे रहे हैं लेकिन बेटियां गिरिया कर रही है। अजीजों, मुझे 19 रमजान की सुबह भी याद आती है कि जब मौलाए कायनात के सर पे ज़रबत लगी है ना और मौलाए कायनात ने मस्जिद में अपने बेटों को तसल्ली दी, सहाबियों को तसल्ली दी, लेकिन अजीजों जब बैतुल शरफ तक इमाम अली आ गए तो क्या कहा, अब कोई नामहरम मेरे घर के अंदर ना आए, इसलिए कि जब मेरी बेटियां मुझे इस हालत में देखेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, मेरी बेटियां ज़ारो कतार गिरिया करेंगी। ये बेटियां खानदान इस्मत की परवरदा है। अजीजों, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां गिरिया कर रही हैं, यहां तक कि इमाम का बस वक्त शहादत करीब है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करीब बुलाया, बेटा रुमूज़े इमामत तुम्हारे हवाले, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरे घर वालों का ख्याल रखना, इस उम्मत का ख्याल रखना। अजीजों, सारी वसीयतें इमाम ने अपने बेटे मूसा काजिम को कर दी। अजीजों, शहादत हो गई, इमाम को गुस्ल कफन दिया गया। अब जो इमाम की दो बेटियां अस्मा और फातिमा हैं, उनकी अजीब कैफियत है, अजीब हालत है, गिरिया कर रही है, लेकिन तारीख में लिखा है कि मदीने की औरतें आई और आने के बाद तसल्ली दी, तशफ़ी दी, अजीजों सहारा दिया कि देखो सारे जुमले उनसे कहे। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ऐ अस्मा, ऐ फातिमा, यकीनन मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और उनकी आपसे जुदाई, आपकी उनसे जुदाई ये मामूली मरहला नहीं है, लेकिन कम से कम जब आपके बाबा की शहादत हुई तो मदीने की औरतों ने आके आपको तसल्ली तो दे दी, आपको तशफ़ी तो दे दी, लेकिन जरा सकीना से पूछिए, जब करबला में आवाज गूंजी कुतल हुसैन, ज़ुबैर हुसैन, तो अजीजों सकीना के करीब अब कोई पुरसा देने नहीं आया, सकीना को कोई तसल्ली देने नहीं आया। हाँ, कुछ मलाऊन आगे बढ़े, बल्कि कोई दुर्रा मारता था, कोई तमाचा मारता था। सकीना तड़प के कहती थी, चचा अब्बास, हाय बाबा, ये सकीना पे क्या जुल्म हो रहा है, ये आपकी
چہیتی بیٹی پر عزیز و وقت آیا، امام صادق علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، مدینے کے لوگوں نے شرکت کی، عزیز جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام کاظم علیہ السلام نے سارے امور کو انجام دیا، بس آخری جملہ، اے امام صادق علیہ السلام، ہم آپ کی شہادت میں ہم غمگین ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ناقابل برداشت صدمہ ہے، لیکن بس لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کربلا کے جیسا دن کسی کا نہیں ہے، وہ شہادت کی منزل کسی کی نہیں ہے۔ ارے آپ کو امام کاظم نے سپرد خاک تو کر دیا، آپ کو اپنے منشا کے مطابق غسل و کفن تو دے دیا، اتنی اجازت تو آپ کے جنازے پر تھی۔ ارے ذرا سید سجاد سے پوچھیں کہ باپ کا لاشا خاک کربلا پہ پڑا ہوا ہے، ایک بیٹا ہے جو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں قید ہے، لیکن وہ اپنے بابا کو غسل و کفن نہیں دے سکتا، بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس کو لاش کے قریب سے گزارا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب اپنے بابا کے لاشے کو سید سجاد نے 11 محرم کو دیکھا، اس حالت میں دیکھنے کے بعد کہا بابا، ارے یہ میرے بابا کا لاشا، اے بابا مجھے معاف کرنا، ایک بیٹا ہے مگر اپنے باپ کے لاشے کو دفن نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟